بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیلی کے ٹو پاکستان کے پروگرام جواب کے ساتھ حاضر ہیں. آج چونکہ ان دنوں گلگت بلتستان کا بجٹ بڑا ایشو ہے، کیونکہ یہ فائنینشیل ایئر کا بجٹ ہوتا ہے جس میں ڈیولپمنٹ سیکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے. تو آج ہمارے اسٹوڈیو کے اندر ڈیلی کے ٹو پاکستان کے اسٹوڈیو کے پہلے پروگرام کے اندر جو ہے ہمارے دو بڑے معزز مہمان ہیں جن سے آپ سب واقف ہیں. ہمارے ساتھ مہمان ہیں ہمارے وزیر خزانہ جاوید علی مناوا صاحب. ہمارے دوسرے مہمان ہیں قائد حزب اختلاف امجد ایڈوکیٹ صاحب. اچھا، چونکہ بڑا ان دنوں حزب اختلاف اور حزب اقتدار کے درمیان بجٹ پہ، خاص کر ڈیولپمنٹ سائڈ پہ بڑا ڈیبیٹ چل رہی ہے. آج بھی اسمبلی میں کافی ڈیبیٹ ہوئی. تو چونکہ ہم سٹارٹ لیتے ہیں قائد حزب اختلاف امجد ایڈوکیٹ صاحب سے. امجد صاحب، چونکہ آج جو سیشن تھا اس کے اندر آپ کی جو سپیچ تھی وہ کچھ ڈیٹا کے اوپر تھی، کچھ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے حوالے سے تھی، خاص کر ہیلتھ اور پرائمری ایجوکیشن کو آپ نے زیادہ فوکس کیا ہوا تھا، کیونکہ کسی بھی حکومت کی کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ پرائمری ہیلتھ اور پرائمری ایجوکیشن کو زیادہ سے زیادہ ڈیولپ کرے، اس کو فوکس کرے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ بجٹ رکھے. تو کچھ ایریاز کے حوالے سے یہ تھا کہ کچھ ایریاز میں چونکہ بچیوں کو تعلیم سے محروم رکھا گیا ہے، بچیوں کو انتقامی نشانہ بنایا گیا گورنمنٹ کی طرف سے. بیسک یہ چیزیں ہے کیا؟ مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب فوکس نہیں کیا گیا بچیوں کی تعلیم کو، یا بیسک ہماری جو ہیلتھ ہے، جو ہیلتھ کی جو نیڈ تھی اس کو فوکس نہیں کیا گیا؟ اس کے اندر کیا آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے؟ جی امجد صاحب. ہاں، بنیادی طور پہ مطلب ہر حلقے کی اپنی ایک ڈائمنشن ہوتا ہے. ہاں، گلگت بلتستان کا جو دارالخلافہ ہے، ہیڈ کوارٹر ہے، جہاں پہ حلقہ نمبر 1 ہے، یہ ابھی سٹون ایج میں ہے اس وقت بھی. یہاں پہ نہ تو سکول کی سہولت موجود ہے، نہ ہیلتھ کی سہولت موجود ہے، نہ کالج کی سہولت موجود ہے. گلگت سٹی کے اندر بھی جتنی ڈیولپمنٹ کی انویسٹمنٹ ہے، چونکہ گلگت کے بھی 2 حصے ہیں، ایک ہے گلگت انڈیجنس، ایک ہے گلگت سیٹلمنٹ. اب جو سیٹلمنٹ ہوئی ہے گلگت میں، وہ خومر سے آن وارڈ جا کے جٹیال کے اندر بہت زیادہ سیٹلمنٹ ہوئی ہے، اور تقریباً لوگوں کی جو نظام کے اندر جو لوگ ہیں جن کے پاس گلگت بلتستان کا اختیار ہے، ان کی ریزیڈنس جٹیال میں. اور گلگت بلتستان کا جو انڈیجنس ایریا ہے، خومر سے، کشروٹ سے، نگرل سے، آپ جا کے کونوداس اور آمپھری، مجینی مالا، کشروٹ، جا کے کرگا، نوپورا، برمز، بالا، پائن، نومن، نلتر، گوچ، اچھا شکیوٹ، ہینزل، مطلب یہ ایریاز ہیں جو کہ یہ انڈیجنس گلگت ہے، اوریجنل گلگت ہے. اس گلگت کے ساتھ جو ظلم 70 سالوں میں ہو رہا ہے اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. آج بھی آپ جائیں گے تو یہ چیف سیکریٹری کے دفتر سے اوپر ہی برمس کا ایریا ہے، تقریباً 3-4 ہزار کی آبادی ہوگی. وہاں پہ واٹر سپلائی کی سہولت نہیں ہے، سکول موجود نہیں ہے. پورے برمس میں ایک بھی سکول نہیں ہے. نہ برمس بالا میں سکول ہے، نہ برمس پائن میں سکول ہے. انگریز نے اپنے دور میں کوئی 2 سکول بنائے تھے انگریز نے، جس کو ابھی ہائی سکول کا درجہ دیا گیا. ہائی سکول نمبر 1 اینڈ ہائی سکول نمبر 2. فیمیل کے 2 سکول ہیں پورے گلگت کے اندر، وہ انگریز نے اپنے دور میں بنائے تھے. اور ہائی سکول نمبر 1 جو تھی وہ بھی انگریز نے اپنے دور میں بنائے تھے. انگریز کے دور کی جتنی ڈیولپمنٹ ہے وہ انڈیجنس جو اولڈ گلگت سٹی ہے اس کے اندر ہے. اور مطلب بعد کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ چاہے وہ بیوروکریٹک راج رہا ہو، چاہے ڈیموکریٹک راج رہا ہو، نیو سیٹل ایریاز کے اندر فوکس ہے. میں حیران ہو گیا کہ ہماری ایک واٹر سپلائی کی سکیم تھی پچھلے 3 سال سے، گریٹر واٹر سپلائی اپ گریڈیشن کی سکیم، کچھ 70-78 کروڑ کی تھی. اس کو امپلیمنٹ کرنے نہیں دیا گیا. اس کی 10 دفعہ DWP ہوئی، اس کی DWP پاس نہیں ہوئی. بالآخر اس کو کل
मतलब उसको मतलब ADP से उसको रिमूव किया गया, और 1 अरब की स्कीम, और 1 अरब की स्कीम जो थी नहीं रखी गई महज जुटियाल की। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये ज़्यादती सिर्फ आज नहीं हुई, 70 साल से हो रही है, मतलब आज नहीं हो रही है। जावेद साहब की तरफ जाते हैं, मिनिस्टर फाइनेंस है गिलगित बल्तिस्तान के, उन्होंने बड़ी मुश्किल से ये बजट तैयार किया है, पता नहीं इन्होंने किस हद तक उसके ऊपर नज़र रखी थी। जावेद साहब, जो कि आज जो हाउस के अंदर अमजद साहब ने कुछ डेटा पेश किया बेसिक हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से, मतलब कितना % इस वक्त हेल्थ और एजुकेशन, बेसिक हेल्थ और एजुकेशन की डेवलपमेंट पर, हम डेवलपमेंट सेक्टर की बात कर रहे हैं, किस हद तक खर्च हुआ है? क्या कुछ एरियाज़ के साथ जहाँ पे ज़्यादतियों का जिक्र हुआ, क्या हकीकत में ये ज़्यादतियाँ हुई है? बीइंग ए मिनिस्टर फाइनेंस, आप क्या कहते हैं? शिगरी साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, और कि आपने हमारे बड़े भाई के साथ हमें बिठाया। मैं सबसे पहले तो इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने जो 70 साल महरूमियाँ हैं, एक तो उसका ज़िक्र किया, और इन 70 सालों के दौरान 35 साल की जो हुकूमतें थीं हमारी, अब उनको आप हुकूमतें कहें ना कहें, उनके फेलियर्स आज उन्होंने पब्लिकली जो है वो एक्सेप्ट किए। तो हम भी यही कहते हैं कि ये जो हमारी साबका हुकूमतें थीं, उन्होंने जो अपना इख्तियार था वो कहीं और दिया हुआ था। जिस बुनियाद पे नीड आइडेंटिफिकेशन के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मैं इनकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, और ये भी हमारी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि हमने इस दफ़ा जो कंसोलिडेशन है ADP की, जो फार्मूलेशन है और रिकरिंग एक्सपेंडिचर का फार्मूलेशन है, उसमें किसी हद तक हमने कोशिश की है कि नीड बेस आइडेंटिफाई करवाया जाए थ्रू पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। यकीनन ये चीज़ें, इनके खदशात जो हैं वो हो सकते हैं ठीक। जो आपने सवाल किया एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर के अंदर, एजुकेशन सेक्टर के अंदर अक्रॉस GB जो डेवलपमेंट नई स्कीमें हैं 115 हैं, कुल मालियत जिनकी 4.7 बिलियन है। हेल्थ सेक्टर के अंदर 97 नई स्कीमें हैं, 4.15 बिलियन उसकी कॉस्ट है, और लाइक वाइज उसकी 13-14% की इस साल की एलोकेशन है। अब अमजद भाई ने जो बात की कि जिन चीज़ों का इन्होंने आइडेंटिफाई किया, मैं यहाँ ये गुजारिश करूँ कि ये पहला ADP है। यकीनन नीड बेस के ऊपर 1-2 जगह रह गई होंगी, उनको एड्रेस किया जा सकता है, जिसके लिए चीफ मिनिस्टर डायरेक्टिव्स के ऊपर अलग एलोकेशन रखी गई है, जिसके लिए एक ब्लॉक एलोकेशन 5 अरब की रखी गई है। यकीनन हम भी जो हैं इंसान हैं, गलती अगर हो सकती है, तो जिन चीज़ों को नीड बेस की बुनियाद के ऊपर बेहतर अंदाज में पब्लिक रेप्स को ऑन बोर्ड रख के चीज़ें आगे बढ़ाने के लिए वो ब्लॉक्स रखी गई हैं। बाकी रही बात, अगर आप रिकरिंग एक्सपेंडिचर की तरफ जाएं, तो आपको इनको कंजूसी नहीं करनी चाहिए कि पहली दफ़ा आपको डेवलपमेंट साइड प्लस नॉन डेवलपमेंट साइड प्लस PSDP के अंदर जिस तरह का लैंडमार्क रेज मिला है, इनको वो चीज़ इंडोर्स करनी चाहिए। बाकी रही बात जो इनकी रिजर्वेशंस हैं फैक्ट्स की बुनियाद के ऊपर, उन रिजर्वेशंस को हुकूमत एड्रेस करेगी। अच्छा जावेद साहब, दूसरा क्वेश्चन यही बनता है, अमजद साहब ने जैसे पहले डिस्कस किया, क्योंकि आज असेंबली में डिबेट का डे था, कल भी डिबेट होगी, जो कट मोशंस आई है, जो इन्होंने आइडेंटिफाई किया बहुत सारी चीज़ों को अपोजिशन की जमातों में, इनके अलावा नाजी साहब भी थे, अदर्स भी थे, सो एंड सो जो भी अपोजिशन अरकान ने किया, रहमत खालिक ने भी एक पूरा डेटा पेश किया। मतलब किस हद तक गवर्नमेंट अपोजिशन की इन ग्रेवेंसीज को दूर करने की पोजीशन में? देखिए जी, जो चीज़ हाउस के अंदर लेके आनी है, मेरे बड़े भाई हमारे सियासत में हमारे बड़े हैं, रूल्स के अंदर कट मोशंस की एडमिजिबिलिटी का पूरा कोई तकरीबन 17 पॉइंट्स उसकी एडमिजिबिलिटी के ऊपर है, और उसकी एडमिजिबिलिटी यकीनन कस्टोडियन ऑफ द हाउस ने सर्टन करनी है, वो उनका काम है। एडमिजिबिलिटी सर्टन होने के बाद हाउस में आना है, जमहूरी तरीके से, पार्लिमानी तरीके से हाउस के सामने पेश किया जाएगा। किसी भी कट मोशन के ऊपर ये हाउस में नंबर पूरा ले लेते हैं तो हुकूमत उसको इंडोर्स करेगी। जैसा कल का जो सेशन था, जब बजट अनाउंस हो रहा था, आप लोगों का बहुत बड़ा एहतजाज रहा, और आज चूँकि वहाँ पे एक और इंकशाफ ये हुआ कि 5-5 करोड़ की स्कीमें जो है वो मेंबरान्स को दी गई है। आज बड़ा कूल डाउन माहौल था आपकी तरफ से भी, नाजी साहब की तरफ से भी। कल का जो वो मैसेज जो पब्लिक को गया, उसके बारे में आपकी क्या राय? बुनियादी तौर पे इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हम इस ADP की फार्मूलेशन को नहीं मानते, जो फार्मूलेट हुई है और जो बुक बनी है, इसको हम तस्लीम नहीं करते। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ADP की फार्मूलेशन के जो SOPs हैं
جو بجٹ کے رولز ہیں, جو مینڈیٹ ہے, وہ اسٹریٹ اوے فرام بگننگ ٹو اینڈ وائلیٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہمیں کوئی امید نہیں ہے ان سے. اب یہ بھی نہ دیکھیں, کل ہم کٹ موشنز ہم دیں گے, اس کٹ موشنز کے اوپر بھی یہ ٹیکنیکل ایشوز بنائیں گے, ہمارے کٹ موشنز مسترد کریں گے. ہمیں پتہ ہے اس بات کا بھی. یہ بہت میٹھی باتیں کرتے ہیں سامنے آ کے, ان کی میٹھی باتیں ہوتی ہیں, لیکن جتنا زہر میں نے اس حکومت میں دیکھا ہے اور جتنا ضد عداوت میں نے ان میں دیکھا ہے شاید میں نے کسی میں دیکھا ہو. تو خیر مطلب یہ ہے کہ اختیار کے ساتھ بندہ فرعون بن جاتا ہے. یہ خصلتیں سامنے آ رہی ہیں, یہ اپنی پوری خصلتیں پوری کریں. ایک دن کا اور گیم ہے, کل ہم پھر ان کے نیچے سرگرنگو ہوں گے, آپ کے سامنے ہوگا. چونکہ ان کے پاس عددی اکثریت ہے, اس عددی اکثریت کی بنیاد پہ یہ ہمیں کل پھر زیر کریں گے. زیر کرنے کے بعد چونکہ گلگت بلتستان کے اس موجودہ نظام میں ہم اپوزیشن میں, ہمارے پاس ہمارے اپنے عوام کو دینے کے لیے قلم میں طاقت نہیں ہے. ہمارے پاس الفاظ ہیں بولنے کے لیے, سمجھانے کے لیے, سنانے کے لیے. مطلب ان کے حقوق کی حد تک ہم مطلب نرم گرم جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ ہم پوری کریں گے. ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے, اپنے اللہ کو جواب دینا ہے. اب آپ یہ کہیں کہ پچھلے 4 سال سے گلگت سٹی کو واٹر سپلائی کی 78 کروڑ کی سکیم ڈیلیٹ ہوتی ہے, اسی سکیم کو نیا نام دیا جاتا ہے اور 1 ارب کی بنا کے حلقہ نمبر 2 میں دی جاتی ہے. تو یہ گلگت کے باسیوں کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ شاید یہ ہمیں فلسطین بنانا چاہتے ہیں, جیسے آج 2 کاپیاں پیش شاید وہ ہمیں اس علاقے سے بدر کرنا چاہتے ہیں. شاید ان کا یہ خیال ہے کہ ہم اس علاقے سے نکل جائیں اور ان کے سرنگو ہو جائیں یا زیر نگین ہو جائیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ مطلب اس قدر ظلم کے بعد بھی کوئی لوگ خاموش ہو جائیں گے. دیکھیں میری بات سنیں, یہ سب لوگ گلگت شہر کے اندر آ کے مستفید ہوتے ہیں, چاہے یہ منوع صاحب ہیں, چاہے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں, چاہے گورنر ہیں, چاہے کوئی بھی ہے, اس ہیڈ کوارٹر سے مستفید ہوتے ہیں. ان کے پاس جب اختیار جاتا ہے نا, اختیار جس دن جاتا ہے تو اختیار کے ساتھ ان کی اندر کا جو دل کا کینہ دیکھ کے ہم حیران ہوتے ہیں, یا اس گلگت کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں. بھائی ان کا کوئی مطلب وہ ہے ہی نہیں یہاں, مطلب اس گلگت کو پتہ نہیں یہ کیا سمجھتے ہیں, کیوں ظلم کرتے ہیں, اس سٹی کے ساتھ کیا ظلم ہے. آپ دیکھیں, ایک سیکنڈ, تھوڑا سا ایک پوائنٹ ہے. حفیظ الرحمان صاحب نے اپنے دور میں مطلب بے حساب پیسہ اس حلقے میں لگایا, کشروٹ میں نہیں لگایا, بے حساب پیسہ لگایا. کشروٹ, سونی کوٹ, کھومر, نگرل, اچھا مجینی والا میں نہیں لگایا. اس نے جہاں اس سے غلطی سمجھ لو, جو مرضی سمجھ لو, اس نے بھی وہی کام کیا. آج یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ظلم ہے, ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. کہ اتنا بھی امجد صاحب نہیں ہوگا کہ آپ مائگریشن کرے, کوئی اور آ کے یہاں پہ بسے گا. لیکن چونکہ جاوید مناور صاحب, امجد صاحب کی جو ریزرویشن ہے کہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے, ہمارے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں, کینہ رکھ رہی حکومت والے, تو مطلب کیا ریئلٹیز ہے؟ کیا یہ اے ڈی پی جو بنی ہے وہ 2 اے ڈی پیز, ایک تو پلاننگ میں یا ایک سی ایم ہاؤس میں, ایک یہ کہانی بھی آ رہی ہے کہ یہ 2 اے ڈی پیز بنی ہے جو ایک پبلک کی گئی, ایک بات میں لائی گئی. مطلب اس کے اندر کیا دیکھیں جی, ہم امجد بھائی نے جو بات کی نا, میں اس کی ذرا سی وضاحت کر دوں. گلگت سٹی ڈسٹرکٹ گلگت کے اندر ہیڈ کوارٹر ہے. پورے گلگت بلتستان کے ہر ضلع سے, ہر تحصیل سے لوگ یہاں آ کے بستے ہیں اور کسی نہ کسی شکل میں مفاد عامہ کے کاموں سے ہم سب مستفید ہوتے ہیں. اسی لیے تقریباً ہر ڈسٹرکٹ نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا. امجد بھائی نے واٹر سپلائی کی بات کی. واٹر سپلائی کی پوری جو نومنکلیچر ہے, واٹر سپلائی وہ پورے گلگت سٹی کا ہے, پہلی چیز. دوسری چیز پلس اس کے اندر ایک کنسلٹنسی بھی ہے. جو امجد بھائی نے بات کی پچھلے کسی کی, اس کے اوپر ڈیٹا لے کے ان سے بات کی جائے گی. پہلی وضاحت یہ ضروری ہے کہ یہ اسپیسیفکلی حلقہ 2 نہیں ہے, یہ گلگت سٹی ہے اور گلگت سٹی کے پلس کنسلٹنسی ہے. اس کے بعد آ جائیں جی ایجوکیشن سیکٹر کے اندر. ایجوکیشن سیکٹر کے اندر پھر سے پورے ڈسٹرکٹس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے جی بی لیول کے اوپر. پاور سیکٹر کے اندر, ڈیولپمنٹ سائٹ پہ, ریکرنگ سائٹ پہ, دونوں سائٹ کے اوپر. اب سسٹم اپ گریڈیشن کا پورا نظام گلگت سٹی سے ہی چلنا ہے.
سسٹم اپ گریڈیشن کے لیے 2 ارب روپے جو نان ڈیولپمنٹ سائٹ پہ رکھے گئے ہیں اس کا 45 to 47% گلگت میں لگنا ہے. گلگت ہم سب اس سے مستفید ہو رہے ہیں. گلگت بہتر ہوگا تو ہم سب بہتر ہوں گے. ٹی این سی کے اندر ٹرانسپورٹ اینڈ یہ وہ بڑے سیکٹرز ہیں. پی پی ایچ ہے, پی پی ایچ کے اندر جس انداز میں ان کی سسٹم ماڈیفیکیشنز کی اپ گریڈیشن ریکوائرمنٹ ہے, ہمارا ہیڈ کوارٹر ٹھیک ہوگا تو ہم اسے اون کر سکیں گے. باقی مضافات کے اندر ہم یہاں سے تاثر لے کے جاتے ہیں. ہیلتھ سیکٹر کے اندر زیادتی ہوگی. میڈیکل کالج, نرسنگ کالج, پی ایچ ڈی پی کے بڑے پروجیکٹ انہی کے حلقے میں لگ رہے ہیں. پی ایچ کیو کی اپ گریڈیشن پی ایچ ڈی پی کے اندر سے انہی کے حلقے میں ہو رہا ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں, یہ پہلی ایڈیٹی ہے. میں پھر گزارش کروں گا کہ یقیناً حکومتوں سے آئیڈینٹیفیکیشن میں مسائل ہو سکتے ہیں, اس کو بیک لاگ کرنے کے لیے, اس کو ایک طرح سے مطلب دوبارہ سے ریڈریس کرنے کے لیے وہ جو بلاک رکھا گیا ہے سی ایم ڈائریکٹیوز کا, یقیناً ریزنٹمنٹ ہوگی, یقیناً لوگوں کے تحفظات ہوں گے, اپوزیشن کے بھائیوں, یہ ان کا حق ہے. منسٹر صاحب, چونکہ کیپٹل ڈیولپمنٹ ایک تو ہوتا ہے نا اربن ڈیولپمنٹ, ایک رورل ڈیولپمنٹ. چونکہ رورل ڈیولپمنٹ میں تو ممبران اسمبلی اپنے بجٹ سے بھی کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں. اربن ڈیولپمنٹ اس میں خاص کر گلگت ایک کیپٹل ہے. کیپٹل کے لیے آپ کو پتہ ہے ایک ماسٹر پلان بھی بنا تھا. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلگت شہر کی ایک سڑک کو بناتے ہیں, یعنی اکھاڑ بچھاڑ والا سٹی بن گیا ہے. یعنی کیپٹل ڈیولپمنٹ کے لیے ایک ماسٹر پلان بھی تھا, 1 ارب سے زائد کی اس کی کنسلٹنسی بھی ہوگی, پچھلے آپ کے ایجنڈے میں بھی موجود تھی کیبنٹ کی, اچانک وہ غائب ہو گئے. وہ کیا کہانی؟ دیکھیں جی, گلگت بلتستان پورا جو ہے وہ ماسٹر پلاننگ اور ٹاؤن پلاننگ کے اوپر 3.5 ارب روپے کاسٹ ہے جس کی. اس کے پہلے فیز کے اندر یہی بڑے اربن ڈیولپمنٹ ہونی ہے, یہ اس کے بعد پھر ولیج پروفائلنگ ہونی ہے. دیکھیں گلگت بلتستان میں بدقسمتی سے یہاں پہ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہمارے دوست نالا ہوتے ہیں. کسی بھی کام کو سسٹم کے طور پہ کیا گیا نہیں ہے, سسٹمیٹک طریقے سے نہیں کیا گیا ماضی کی حکومتوں نے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں یقیناً غلطیاں ہوں گی اس پہلی دفعہ کے اندر, لیکن وہ غلطیاں ایڈریس کرنے کے لیے اس گلگت بلتستان کے لیے جتنا ہم نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے, یہ ہمارا ہاتھ بڑھائیں. ہمیں جہاں ان کی پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو سجیشن آئے گی ہم اس کو اون کریں. امجد صاحب کو کی ناراضگی کیسے دور کریں گے آپ؟ نہیں, امجد صاحب ناراض نہیں ہیں, امجد صاحب دل سے خوش ہیں. بہرحال بات یہ ہے, چونکہ منور صاحب شاید چیزوں کو نہیں سمجھتے یا جان بوجھ کے اتنے بڑے سادے سے ہو رہے ہیں. میں نے وزیر اعلیٰ صاحب کو ریکویسٹ کیا کہ واٹر سپلائی کی جو سکیم ہے اس کو ڈیلیٹ نہ کریں. اس نے یہ کہا کہ ہم نے گلگت کے لیے نئی سکیم رکھی ہے 1 ارب کی. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, اگر آپ نے 1 ارب کی نئی رکھی ہے تو اچھی بات ہے. اب وزیر اعلیٰ صاحب ہمیں کیا دھوکہ دینا چاہتا ہے؟ اس واٹر سپلائی سکیم کے آگے آئی ای لگا کے جٹیال سکور میز دیر بھائی کہ گلگت شہر کے علاوہ منہا کیا. اب اس طرح کی قلم زنیاں ہمارے ساتھ کرنا چاہیں, ہم آپ ہمیں ان پڑھ سمجھتے ہیں یا آپ ہمیں نالائق سمجھتے ہیں, تو ہمارے ساتھ دھوکہ نہ کریں. شروع میں وزیر اعلیٰ نے دھوکہ دیا, جھوٹ بولا. امجد صاحب, آج اسمبلی میں آپ نے ایک اور بات کی کہ ہم جب تک یہ اے ڈی پی رہے گی اس وقت تک ہم احتجاج کریں گے, لائن آرڈر سچویشن پیدا ہوگی. احتجاج انشاءاللہ لائن آرڈر سچویشن یہ بڑا تھریڈ ہوتا ہے پبلکلی, یہ مطلب یہ میری بات سننا, میں اپنے حلقے کے عوام کو کل میں نے 11 بجے دعوت دی. نومل سے بھی انشاءاللہ آئیں گے, نگر سے بھی آئیں گے, خومر سے بھی آئیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ میرے تمام علاقوں سے لوگ ادھر پہنچیں گے. ہمارے پاس آخری آپشن ہے, ہم اپنے عوام کے پاس جائیں گے, انہی کی طاقت سے بات کریں گے, انہی کی طاقت کے ذریعے سے ہم اپنی باتیں منوائیں گے. ہمارے پاس پورے راستے ہیں, ہم اپنے تمام راستے استعمال کریں گے. ہمارے پاس عدالت کا بھی راستہ ہے, ہمارے پاس عوام کا بھی راستہ ہے. ہم اپنے حلقہ نمبر 4 اور حلقہ نمبر 1 کے عوام اور گلگت بلتستان کے جو مطلب پسماندہ علاقے ہیں ان کو حق لینے کے لیے اب ہمیں اسمبلیوں میں بیٹھنا حرام ہے. اب ہم عوام میں ہوں گے اور عوامی جدوجہد کریں گے. اللہ ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ. دیکھیں جی, عوامی طاقت سے ہی حکومت جو ہے وہ ہماری وجود میں آئی ہیں. یہ تمام جو منسٹرز بن کے بیٹھے ہیں وہ اور جو اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہیں وہ ہم سب عوام کا ووٹ لے کے ہیں. یقیناً عوامی طاقت ہی سب سے مقدم ہے اور عوامی طاقت کا ہی احترام کیا جانا چاہیے. تو عوامی ووٹ کے بلبوتے پہ ہی حکومت فیصلے کر رہی ہے, بس اتنا کہیں گے. عوامی ووٹ کی بات ہوتی,
عوامی طاقت کی بات ہوتی تو شاید آپ پی ٹی آئی کا حصہ نہ ہوتے. آپ کے حلقے سے جس کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ ملا تھا وہ ہار چکا ہے. ناظرین، وزیر خزانہ جاوید مناور صاحب اور قائد حزب اختلاف امجد ایڈوکیٹ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. چونکہ اس حوالے سے ہم آپ ناظرین کا جو ہے وہ فیڈ بیک کا انتظار کریں گے. گفتگو بڑے خوشگوار ماحول میں ہوئی، جیسے اسمبلی میں ہوتی ہے اس طرح نہیں ہوئی، بڑے پیارے ماحول میں ہوئی. اور آئندہ بھی ہم بجٹ کا جو اس وقت تک جب تک سیشن چلے گا آپ کے ساتھ ہم حاضر رہیں گے، آپ کے ساتھ پروگرام کرتے رہیں گے. ڈیلی K2 پاکستان سے منظر شکری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.